بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ رجب میں کوئی خاص مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، رجب کے مہینے میں دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ رجب میں مسجد کی تعمیر کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مسجد کی تعمیر یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے صدقہ دینا رجب میں بہت افضل ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں بچوں کی شادی کرنا مناسب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، رجب میں شادی کرنا مناسب اور جائز ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں خاص کھانے یا رسمیں ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، رجب میں کھانے یا رسموں کو مخصوص کرنا دین میں ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں نفل نمازوں کا اجر زیادہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، رجب میں نفل نمازوں کا اجر زیادہ ہے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں قرض لینا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، رجب میں قرض لینا یا دینا جائز ہے بشرطیہ سود سے بچا جائے۔ سوال ہے رجب میں کون سے گناہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں؟ جواب ہے رجب میں جھوٹ، ظلم، سود اور بدعت جیسے گناہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں غیر ضروری سفر کرنا منع ہے؟ جواب ہے نہیں، رجب میں غیر ضروری سفر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن جنگ و جدل سے بچنا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں صرف مخصوص عبادات پر زور دینا ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، دین اسلام میں تمام مہینوں میں عبادات کرنے کی تاکید ہے اور رجب میں بھی عمومی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ رجب میں لوگوں کو معاف کرنا افضل ہے؟ جواب ہے جی ہاں، رجب سمیت حرمت والے مہینوں میں معاف کرنے اور صلح کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں قبر پر جا کر چڑھاوے چڑھانا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ عمل دین میں جائز نہیں کیونکہ یہ بدعات کے ضمن میں آتا ہے۔ سوال ہے رجب کے مہینے میں جھوٹ بولنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ ہر وقت منع ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں جھوٹ بولنا زیادہ سخت گناہ شمار ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں زیادہ فضول خرچی کرنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، فضول خرچی کسی بھی مہینے میں منع ہے، خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں اس سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں طلاق دینے کی اجازت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، رجب کے مہینے میں طلاق دینا جائز ہے، لیکن یہ عمل ہر وقت ناپسندیدہ ہے اور آخری حل کے طور پر اختیار کیا جانا چاہیے۔ سوال ہے کہ رجب میں عورتوں کو کسی خاص عبادات کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے نہیں، رجب میں عورتوں کے لیے کسی خاص عبادات کا ذکر نہیں، لیکن عمومی طور پر نماز، روزہ اور دعا کی تاکید ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں محفل معراج منعقد کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے محفل معراج منعقد کرنا دین میں فرض یا واجب نہیں، لیکن اگر یہ بدعت سے پاک ہو اور نیکیوں کی دعوت دی جائے تو درست ہے۔ سوال ہے کہ رجب میں روزے رکھنے کے مسائل کیا ہیں؟ جواب ہے رجب میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ پورے مہینے کے روزے رکھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں نئے کام یا کاروبار شروع کرنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، رجب میں نئے کام یا کاروبار شروع کرنا بالکل جائز ہے کیونکہ اسلام میں کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھا جاتا۔ سوال ہے کہ رجب میں بدعت پر عمل کرنا جائز ہے؟
جواب نہیں، بدعت کسی بھی مہینے میں جائز نہیں، دین میں صرف وہی اعمال کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ سوال رجب میں گناہوں سے بچنے کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جواب رجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن میں گناہوں کا اثر زیادہ سنگین ہوتا ہے اور نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ سوال رجب کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیوں کیا گیا؟ جواب ہے کیونکہ اس مہینے میں جنگ و جدل حرام ہے اور عبادات پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ سوال رجب کا مہینہ رجب المرجب کیوں کہلاتا ہے؟ جواب رجب المرجب کا مطلب ہے عزت والا رجب، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا؟ جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا تھا۔ سوال ہے کہ رجب کے مہینے کی کسی خاص رات کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے نہیں، رجب کی کسی خاص رات کے لیے کوئی عبادت مقرر نہیں، لیکن عبادات کی عمومی تاکید ہے۔ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں؟ جواب ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پورے رجب کے روزے نہیں رکھے بلکہ کچھ دن رکھے۔ سوال ہے سب سے زیادہ تاکید کس تسبیح کی گئی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تاکید سب سے زیادہ کی ہے۔ سوال ہے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کو کیوں اہمیت دی گئی؟ جواب ہے یہ تسبیحات اللہ کی بزرگی، حمد اور عظمت کا بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیحات جنت میں درختوں کے پودے لگاتی ہیں۔ سوال ہے کون سا ذکر تمام دن کے لیے بہتر ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا تمام دن کے کاموں کے لیے بہترین ہے۔ سوال اذان کے بعد دعا کرنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سوال جمعے کے دن کس تسبیح کی تاکید ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ سوال سبحان اللہ کی اہمیت۔ جواب ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کو ہر نقص سے پاک ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہے۔ سوال ہے درود شریف پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سوال ہے صبح و شام کے اذکار میں کون سا ذکر اہم ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال ہے حمد و ثنا کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب ہے الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑی حمد ہے۔ سوال ہے سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ جواب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ سب سے جامع دعا ہے۔ سوال نماز کے بعد کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔ سوال کس دعا سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں؟ جواب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پریشانیوں کے وقت کی دعا ہے۔
سوال قبر میں روشنی کرنے والا کون سا ذکر ہے؟ جواب لا الہ الا اللہ قبر میں روشنی اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ رجب کا مہینہ نیکیوں کی فصل بونے اور گناہوں سے بچنے کا بہترین موقع ہے۔ آئیے اس رجب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال میں گزاریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔